بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن آزادی کے سلسلے میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے ایک بہت ہی خوبصورت سا گلدستہ پاکستان منزل بہ منزل کے نام سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم مختلف تاریخ کی منازل اور پڑاؤ جس میں تاریخ پاکستان، تحریک پاکستان کے مختلف حصوں کو ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو ناظرین یہ بھی معلوم ہے کہ ہم ملک کے ممتاز مورخین، محققین جن کا کام ہوتا ہے انہی موضوعات پر، ان کے ساتھ یہ پروگرام پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے یہ بہت عز و شرف کا مقام ہے کہ استاذ الاساتذہ، ایک بہت بڑی کھیپ ہے مورخین کی، جن کے استاد اور جنہوں نے بلا شبہ پاکستان میں سب سے زیادہ تحریک پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ پر بہت ساری کتب جو ہیں وہ تحریر کی۔ میری مراد ہے پروفیسر ڈاکٹر ریاض احمد صاحب۔ آپ قائد اعظم یونیورسٹی کے جو بہت ہی وسیع سینٹر آف ایکسیلنس ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہسٹوریکل اینڈ کلچرل ریسرچ، اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ قائد اعظم چیئر پر بھی رہے اور اب بھی تحقیق کے ساتھ، تدریس کے ساتھ اور قوم کی خدمت میں ہمہ وقت مصروف ہیں۔ سر، میں آپ کو اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آج ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو تاریخ تحریک پاکستان ہے، اس میں ایک سنگ میل علامہ محمد اقبال کا خطبہ الہ آباد ہے 1930 کا۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہے اور اس نے کیسے ہماری منزل کو متعین کرنے میں کردار ادا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باسط صاحب، آپ کو بہت شکریہ۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا بہت شکریہ کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ یہ اس اگست میں بھرپور پروگرام کر رہے ہیں اور بڑے اہم موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور آپ کا یہ سوال جو ہے علامہ اقبال کے حوالے سے اور خطبہ الہ آباد کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے بڑا اہمیت رکھتا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح، آپ کو پتہ ہے، عالمی مسلم لیگ کے صدر تھے۔ انہوں نے فیصلہ کیا مئی 1930 میں انگلینڈ جانے سے پہلے کہ اس سال جو دسمبر میں الہ آباد میں اجلاس ہوگا مسلم لیگ کا، اس میں جو صدارت ہے وہ علامہ اقبال کریں گے۔ ایسے لگتا ہے جیسے قائد اعظم کو پتہ تھا کہ انہوں نے کیا کہنا ہے، لگتا ہے، شواہد نہیں ہے۔ تو اس میں علامہ اقبال نے جو سر سید احمد کا آئیڈیا تھا، اس وقت ٹو نیشن تھیوری آئیڈیا تھا نا، کنسیپٹ تھا، اس کو انہوں نے ریاست بنا دیا کہ مسلمان ریاست کن کن علاقوں میں بننی چاہیے۔ یہ نہیں کہا بننی چاہیے، انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں یہ بن جائے گی۔ جیسے علامہ اقبال نے خواب دیکھا ہے، جو حقیقت میں اس کا پورا ایمان تھا، یہ ہو کے رہے گا۔ اس کا علامہ اقبال کا شاعری کا اگر پنسمن ڈالا جائے تو یہ جیسے آپ دیکھیں اس کا شکوہ جواب سے خود ہی دے رہا ہے، اللہ سے سوال بھی کرتا ہے اور خود جواب بھی دیتا ہے۔ اسی طرح اس نے یہ ویژولائز بھی کیا ہے اور اپنے ایمان کا اظہار بھی کیا ہے، یہ بنے گا، اور پھر وہ بنا، وہ بن گیا۔ قائد اعظم کی صحیح شخص کو نومینیٹ بھی کیا کہ جو شخص اس کنسیپٹ کو مارز وجود میں لا سکتا ہے وہ ایک ہی بندہ ہے، جس کا نام قائد محمد علی جناح۔ دیکھیے نا، یہ جو بصیرت مومنانہ جسے کہتے ہیں، وہ ہمیں ان دونوں شخصیات میں نظر آتی ہے۔ اور اب ہم تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب آگے چلتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گول میز کانفرنسز ہو رہی ہیں، اور ساتھ میں ایک پہلے تو علامہ محمد اقبال نے ریاستوں اور ریاست کا تصور پیش کیا، اور پھر چیزیں اب تیزی سے آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ چودھری رحمت علی ناؤ اور نیور، وہ ایک پامفلیٹ جو ہے نا، وہ جس میں انہوں نے کوائن کیا
پاکستان کا نام، کچھ اس کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اس کی کیا امپورٹنس ہے اور تاریخ میں بہت اچھا ہے. چودھری رحمت علی جو ہے انہوں نے کیمبرج میں وہ اسٹوڈنٹ تھے جی، وہ علامہ اقبال کے اس خطبے سے بڑے انسپائر ہوئے اور علامہ نے تو کنسیپٹ یہ دیا تھا کہ میں ایٹ لیسٹ کا لفظ استعمال کیا ہے جو آج کا پریزنٹ پاکستان ہے. بعد میں علامہ نے بعد میں کہہ دی جیسے اور جگہ کہ وہ بنگال اور آسام بھی ہے. اب اسی سے انسپائر ہو کر انہوں نے کنسیپٹ پاکستان کا جو لفظ پی اور پنجاب اور یہ تو مشہور ہے سب دنیا کو پتہ ہے یہ اس علاقے پاکستان بنتا ہے اور اس میں جو اس کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان ہے کنسیپٹ. 1933 میں کیمبرج میں سے انہوں نے پمفلٹ جاری کیا, اس کے ساتھ اور بھی اسٹوڈنٹ تھے, ٹھیک ہے, اس میں NWP کے تھے, پنجاب کے بھی تھے, اس طرح بھی اور کئی علاقوں کے تھے. تو انہوں نے سب نے یہ مل کے کیا اور ان کا تھا کہ یہ اس میں بنگال اور آسام بھی ہے اور اس میں حیدرآباد دکن بھی ہے اور مناودر اور دوسرے 2-3 ریاستیں بھی ہیں. تو یہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان یہ انہوں نے کنسیپٹ کیا تھا. اور اب دیکھیں اس پیریڈ میں اور بھی آپ نے راؤنڈ ٹیبل کانفرنس چل رہی ہے, یہ 1933 میں جو راؤنڈ ٹیبل کانفرنس میں اگر 3 کانفرنسیں ہوئی ہیں, پہلی 2 میں قائد اعظم کو بلایا گیا, تیسرے میں نہیں بلایا گیا, آخری 2 میں قائد علامہ اقبال کو بلایا گیا, ٹھیک ہے, اور دوسری کانفرنس میں علامہ اقبال اور قائد اعظم اکٹھے شریک ہوتے رہے. اور اس میں یہ سن 32 کی بات ہے, 31-32 کی بات ہے. تو اس وقت لوگوں کو یہ بیک گراؤنڈ نہیں پتا اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے. وہ بیک گراؤنڈ یہ ہے 1928 میں نہرو رپورٹ جو ہے وہ اصل میں ایک ہندو رپورٹ ہے کہ جس میں مسلمانوں کو سیپریٹ الیکٹ ختم کر دیا گیا, مسلمانوں کا جو حصہ ہے پورے فیڈرل گورنمنٹ کے اندر اس کو علیحدہ ختم کر دیا گیا اور ایک قسم کا ہندو راج ہے. اور اس سے مسلمان ہر طبقہ خیال کا پریشان ہوا ہے اور یہاں تک پریشان ہوا ہے کہ سراغ خان کو فرانس سے بلانا پڑا اور آل انڈیا مسلم کانفرنس دسمبر 1928 میں دہلی میں ہوتی ہے, جس میں قائد اعظم بھی آتے ہیں. تو اس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں اب جو میں نے بتایا نا گاندھی جو 2nd کانفرنس میں گیا ہے وہ میں نے اس لیے بتایا ہے کہ ان کا زور تھا اسی پر کہ ہم مسلمانوں کو کسی صورت علیحدہ انتخاب کو حق نہیں دیں گے. وہاں پر ایک ہوٹل میں لندن میں ملاقات بھی ہوئی, چودھری رحمت علی بھی تھے, قائد اعظم بھی تھے, اقبال بھی تھے. میں اس وقت کے اخباروں سے میں نے پڑھا ہے, کسی کتاب میں نہیں ہے. اس میں گاندھی کو مجبور کیا گیا کہ مانو کو نہیں مانا. یہ جو ہمارے مائنورٹی کے لیڈرز بھی تھے جو تھے وہ بھی جو دوسری شیڈول کاسٹ وغیرہ کے وہ بھی امبیڈکر, ڈاکٹر امبیڈکر وغیرہ وہ بھی وہاں موجود تھے. انہوں نے آغا خان نے قائد اعظم مل کے ایک مائنورٹی کے نے ایک پیکٹ بھی بنایا. گاندھی نہرو نے اس پر سائن کرنے سے انکار کر دیا. گاندھی بھی اس طرح متاثر تھا اس وقت. جی اور وہ یہ آپ جیسے مورخین ہی اس کو پن پوائنٹ کر سکتے ہیں. سر اسی سیکوینس میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ 1935 کا ایکٹ آتا ہے اور یہ ظاہر بہت دور رس نتائج کا حامل ہے. بعد کی تاریخ میں اس کے بہت سارے اثرات ہیں. تو ہمیں بتائیے کہ یہ جو 1935 کا ایکٹ ہے یہ کیا تھا, اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ قائد اعظم جو ہے میں اسی سے بات کروں گا. قائد اعظم انیشلی ایک کانفرنس 30 کی نومبر میں شروع, اکتوبر نومبر میں شروع ہوئی ہے جو جنوری 31 تک چلتی ہے, جنوری. اس کے لیے کیا تھا جب دیکھا کہ یہ اگلے سال کے لیے پوسٹ پون ہو گیا ہے, مسئلہ شاید طے نہیں ہوئے, تو قائد اعظم نے فیصلہ کیا کہ جب تک یہ نئے ایکٹ پر یہ مسلمانوں کو حقوق نہیں ملتے اور میں ادھر ہی رہوں گا. تو قائد اعظم اور فاطمہ جناح اور ان کی 10-11 سال کی بیٹی دینا وہ بھی وہیں رہے. میں ان کا وہ پھر 34 تک وہاں رہے. 34 میں دسمبر میں واپس آئے,
4 जनवरी उस वक्त शिप में आते थे, 19-20 दिन लगते थे उसमें, तो यहाँ बॉम्बे में आते थे। और उस वक्त उन्होंने ये जब जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी थी उसने 35 एक्ट का ड्राफ्ट तैयार कर दिया। कायदे आज़म पार्लियामेंटेरियन को मिलते रहे, उनको मुठभेड़ करते रहे कि आपने 1909 में 1919 में भी सेपरेट इलेक्टेड दिया है, अभी क्यों ख़त्म कर रहे हैं। उनको मजबूर किया गया। लामा इकबाल और कायदे भी यही थे, ज्वाइंट भी उनकी मीटिंग होती रही और कि इस चीज़ को रखें। इसलिए जो आप देखें 1932 वाला एक कम्युनल वार्ड है, एक दूसरा 32-33 में 2 जो है हुए, उसमें सारी चीज़ दे दी, ठीक है। और उसमें उस बे पर उन्होंने बनाया सेपरेट इलेक्टेड। अगर सेपरेट इलेक्टेड ना होता ना, या वो पाकिस्तान नहीं बनता। जी बिल्कुल बिल्कुल तो ये इसलिए एक्ट की ये अहमियत है। और फिर जब ये एक्ट आया है, यहाँ कांग्रेस और इनकी भी और गेमें शुरू हो गई। कांग्रेस ने गेम के लिए पूरा आइन रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। कायदे आज़म ने कहा कि आप इस तरह बात नहीं बनती है असेंबली के फ्लोर में दिल्ली में, 35 की बात है। आप ये आगे तारीख को आगे बढ़ना चाहिए, तारीख साकिन नहीं होती है। अंग्रेज़ ने कानून बनाया है, आप कम अज़ कम इसका सूबाई जो पहलू है उसको माने। कांग्रेस का मूव रेजो फेल हो गया, कायदे का मूव पास हो गया। इस तरह सूबाई इलेक्शन 37 में मुमकिन हुए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगा कि ये जो फिर आपने बताया कि सूबाई हिस्सा जो कानून का था उसे कायदे आज़म की कोशिशों से रेजोल्यूशन के असेंबली ने मंजूर किया, तभी इलेक्शन 37 का हुआ। 37 के इलेक्शन, हाँ, ये पाकिस्तान की मंजिल को करीब लाने में एक अहम रोल इन्होंने अदा किया। 37 के इलेक्शन में हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि कांग्रेस ने क्या गेन किया, मुसलमानों की क्या सूरत हाल थी, और फिर साथ ही हम ये चाहेंगे कि जो कांग्रेस की वजारतें बनी उन्होंने क्या रंग रूप अपनाया। बहुत अच्छा सवाल आपका। 1937 के इलेक्शन में ओवरऑल देखा जाए तो कांग्रेस जीत गई है और मुस्लिम लीग हार गई है। और उससे फर्दर एनालाइज करें तो मुस्लिम लीग जो है वो 25% असेंबलियों में सीटें लेने में कामयाब हुई थी, और कांग्रेस जो है वो ज़्यादा ले गया। अब अगर इसको और डीपली एनालाइज करें, हिंदुस्तान के अंदर सूबे कितने थे, सवाल ये है। पहले 1919 के एक्ट में 9 सूबे थे, इस एक्ट में 11 हो गए, ठीक है। असल में डिमांड हमारी थी मुसलमानों की कि बॉम्बे से सिंध को सेपरेट करके सूबा बनाया जाए। अब वो हिंदू मान नहीं रहे थे उसे। अब उन्होंने ये किया कि इनका तब मानेंगे अगर हमारा उड़ीसा को अलहदा करेंगे, उसको अलहदा सूबा बनाएंगे ताकि हिंदू सूबा एक बन जाए। अब इसमें 11 बन गए ना। अब इसके अंदर 11 सूबे बने हैं, लेकिन इसमें बलूचिस्तान शामिल नहीं है। बलूचिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया है। ये एक उन्होंने फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी ट्राइबल एरिया के तौर पे इसको ट्रीट करते रहे। आप तो ज़्यादा उस पर काम भी किया आपने। तो कहने का मकसद ये है कि उसको अगर शामिल किया जाए तो 12 सूबे बन जाते हैं, 6 हिंदू बन जाते हैं, 6 मुसलमान बन जाते हैं। सीधी सी बात है। अब इन्हीं 6 को 23 मार्च के रेजोल्यूशन में कायदे आज़म ने पाकिस्तान इन पर मुश्तमिल थी। यही हुआ ना सारा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये कायदे आज़म के इसमें अगर जो हार तो हम किए हैं, लेकिन कायदे आज़म का जो एनालिसिस था वो बहुत ज़बरदस्त था। हम लोगों ने बहुत कम हिस्टोरियन ने इसको किया है, मैंने अपनी किताब में तो किया है इसको, कि ओवरऑल एनालिसिस वोटिंग स्ट्रेंथ का मुस्लिम को वोटिंग कितनी पड़ी उसका हिसाब लगाना चाहिए। ओवरऑल पूरा लगाया जाए इन 11 सूबों में, कांग्रेस को मुसलमान वोटर्स का 7% पड़ा है, ओनली 7। NWAP में भी उसको नहीं पड़ा था, वहाँ पर
یہ ہمارے خان صاحب جو سینئر خان صاحب تھے ان کی حکومت بنی. ڈاکٹر خان صاحب نہیں، ڈاکٹر خان نہیں، دوسرے جو ان کا نام میں ابھی بھول رہا ہوں، جو مسلم لیگ کے تھے. اچھا نہیں، ان سے سینئر صاحبزادہ عبدالقیوم ان کی حکومت بنی. کانگریس کے دوسرے لوگوں نے، آزاد کے مسلمان ممبر تھے، ان کی میکنیزم سے کانگریس میں جیسے آج تک بھی چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کانگریس کی حکومت 6 مہینے بعد بن گئی. یہ واحد مسلمان صوبہ ہے جس میں کانگریس کی حکومت ہے. باقیوں میں ہم صوبے دیکھتے ہیں کہ آپ دیکھیں مسلم لیگ کی، یہ جو سندھ کا کہتے ہیں، لیکن وہ مسلم لیگ کی کولیشن میں تھی، یونائٹڈ پارٹی مسلمانوں کی. اب پنجاب میں یونسٹ ہے، سر سکندر یاد ہیں، ٹھیک ہے. اور بنگال میں جائیں تو بنگال میں آپ کے دیکھیں فضل الحق ہیں، جن کی اپنی ریشک اسلامک پارٹی الگ ہے، اور مسلم لیگ کے بھی ساتھ رکھا ہوا انہوں نے، ان کا ملٹری بنتی ہے. آسام میں وہ ہدایت اللہ ہیں، سر ہدایت اللہ، ان کی حکومت ہے، وہ کسی اور پارٹی ہے. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے، اب اس سے الیکشن کے بعد سیناریو بدلتا ہے. جی بالکل، یعنی 11 میں سے 7 صوبے نہیں، سیناریو بدلتا ہے. سیناریو یہ بدلتا ہے کہ 1 اپریل کو نہرو نے لال قلعے پر خطاب کیا کہ اب ان کی 6 صوبوں میں، ہندو صوبوں میں ان کی حکومت بن گئی. 7واں مسلمان تھا، وہ باقی 4 میں کانگریس کی نہیں تھی، نہ مسلم لیگ کی تھی، لیکن مسلمان. لیکن نہرو کے بیان نے حالات کو بدل دیا. انہوں نے کہا کہ اب یہ ہندو راج آ گیا ہے، یہ بندے ماترم کا دور آ گیا ہے. ترنگا جھنڈا ان کو اس کا لہرایا. اس سے قائد اعظم نے ان سب کو ڈیل کیا، ان کو انگیج کیا، سکندر حیات کو، سعد اللہ کو بھی، اور ایک فضل الحق کو بھی، اور سندھ کے بھی. ان کو ڈیل کر کے کہا کہ آپ اکتوبر 37 میں ایک اجلاس بلایا گیا. ان کے ساتھ پیکٹ کیا کہ آپ صوبوں میں اپنی حکومت رکھیں، آل انڈیا لیول پہ آپ مسلم لیگ کا ساتھ دیں گے. اس طرح ہوتے ہوتے پھر جو کانگریس کی منسٹری بن گئی 6 صوبوں میں، 7واں یہ، اس نے جو ظلم و ستم کیا ہے 2-2.5 سال میں، بالکل ظلم و ستم کیا، اس کو قائد اعظم نے بڑا نمایاں کیا. لیکن انگریز ماننے کی تیار نہیں تھے. قائد اعظم نے آخر کا ان مین وائل اگست 39 میں 2nd ورلڈ وار سٹارٹ ہو. اس پر وائس رائے اس وقت لارڈ لنلیتھ کو تھا. اس نے مہاتما گاندھی کو بھی، نہرو کو بھی، اجلاس کو بلایا. پہلے ان کو بلایا کہ آپ اس میں وار میں ہماری سپورٹ کریں. انہوں نے کنڈیشن رکھی کہ 6 صوبوں میں ہماری حکومت ہے، سب کے ساتھ میں ہے، آپ انتقال اقتدار جو ہے ڈیفینس کا ہمارے حوالے کر دیں. انگریز کا اپنا انٹرسٹ تھا، بھائی ڈیفینس تو اس نے اپنے مرضی سے چلانا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم نہیں دیں گے. اب قائد ان کا نہیں دیں گے، ہم آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے، گاندھی نے کہا. پھر اس سے مجبور ہو کر قائد اعظم کو بلایا. آپ کیا کریں گے؟ کیوں قائد اعظم بلانے کی وجہ یہ ہے کہ آدھی فوج وہ مسلمان تھی. قائد اعظم اتنا پاپولر ہو چکا تھا کہ قائد اعظم کی حمایت لینا لازمی ہو گیا ان کے لیے. تو قائد اعظم نے کہا ہم آپ کو سپورٹ کریں گے ایک شرط پہ، جب جنگ ختم ہو تو ہماری مرضی کے بغیر آزادی آپ نے نہیں دینی. ایک اصولی طے کیا. یہ جو اسٹیٹسمین کا ان کا رول ہے کہ وہ حالات کو کس طرح سے اپنے حق میں انہوں نے استعمال کیا. ہی انہوں نے یہ ستمبر اکتوبر میں یہ اعلان کیا ہے، یہ اعلان تو انگریز ناراض ہو گئے، گاندھی ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا نہیں، ہم اگر آپ نہیں مانیں گے ہم ریزائن کریں گے. انہوں نے ریزائن کیا. اب وہ تحریک چلانا چاہتے تھے. قائد اعظم نے کاؤنٹر تحریک چلائی کہ یوم نجات بنائے، 22 دسمبر چلا. جی بالکل. یہ بہت یعنی ہندوستان کے اس وقت کے معروضی حالات میں ایک بہت اچھا پتہ تھا کانگریس کو زیرو کرنے کے لیے. اور انہوں نے کہا کہ یوم نجات کے طور پر منایا. اور وہی یہ جو اتنی خوبصورتی سے یہ جو اساتذہ کا ناظرین جو انداز ہوتا ہے کہ پورے 10 سال کا اور بڑے کروشل 10 سال کا پیریڈ وہ ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی اختصار کے ساتھ دریا کو کوزے میں بند کر کے ہمیں بتایا. یہ جو یوم نجات تھا
یہ پھر منتج ہوتا ہے 1940 کی پاکستان کی قرارداد پر، اور یہ طرح امتیاز ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ وہ چونکہ ان کی ٹپس پر ساری باتیں ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی تشریف آوری کا اور ہمیں ایجوکیٹ کرنے کا، ہمیں تاریخ جھروکوں سے منظر ایک چیز دکھانے میں آپ ایڈ کرنا چاہوں، جی یہ جو یوم نجات منایا گیا ڈاکٹر امبیڈکر سمیت تمام مائنورٹیز نے اس میں حصہ لیا۔ ہاں، اور یہ اسی سکھوں نے بھی حصہ لیے لیا۔ اسی لیے یہ منزل جو قرارداد پاکستان کی ہے وہ قریب آ گئی۔ ناظرین کرام، اب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم ایک اہم جنکچر پر پہنچ چکے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے وہ منظرنامہ پیش کریں گے جو قرارداد پاکستان کا جس سے ہمیں منظر نظر آئے گا، اور پھر محض 7 سال کی مدت میں مسلمانان بر صغیر پاک و ہند نے قائد اعظم کی لیڈرشپ میں ناممکن کو ممکن بنایا، انہونی کر کے دکھائی، اور پھر پاکستان معرض وجود میں آیا۔ اگلے ایپیسوڈ تک اپنے میزبان ڈاکٹر عبدالباسط مجاہد کو پروگرام منزل بمنزل پاکستان سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔